الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ عمرہ کو حج اصغر بھی کہتے ہیں، یعنی چھوٹا حج۔ اس میں 4 کام ہوتے ہیں، وہ ادا کر دو تو عمرہ ہو جاتا ہے۔ ان 4 میں 2 فرض 2 واجب ہیں۔ 2 فرض یہ ہیں، میقات یا اہل یعنی ہلے سے احرام باندھنا۔ عمرہ کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھ لے تو عمرہ کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا 7 چکر کے ساتھ طواف کرنا۔ اور 2 واجب یہ ہیں، نمبر 1، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ نمبر 2، صحیح سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ عمرہ کرنے کے بڑے فضائل ہیں، خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ عمرہ جو بار بار کرتے ہیں وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ عمرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جب ہم حرم شریف میں پہنچیں گے، دھیرے دھیرے بیت اللہ کے قریب جائیں گے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ بیت اللہ آ گیا تو پھر دعا مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے، بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ایسے موقع پر یہ دعا مانگے کہ اے اللہ، اس وقت جو میں دعا مانگ رہا ہوں یا بعد میں جو دعا مانگوں گا تو اس کو قبول فرما، یا یہ بھی دعا مانگے کہ اے اللہ تو ہمیں مستجاب الدعا لوگوں میں سے بنا دے۔ مستجاب الدعا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بھی دعا مانگے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو مستجاب الدعا کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسی دعا مانگے کہ اے اللہ تو ہمیں اسم العظم سکھا دے۔ اسم العظم ان دعاؤں کو کہا جاتا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ بندہ جو دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کا خاص طور سے ان دعاؤں کا اہتمام کرے اور اللہ سے خوب مانگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
ان کی نظر جب بیت اللہ پر پہلی مرتبہ پڑی تو انہوں نے 2 رکعت کے اندر پورے قرآن کو ختم کر دیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے ایسی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وہاں پر اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، انفرادی دعا پر بھی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ اس طریقے سے اور لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی نیک صالح شخص ہے، کوئی عالم دین ہے، تو اس سے دعا کروا لیں۔ بہرحال اس وقت بندہ جو بھی اس طریقے سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر خوب دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے حجر اسود کے قریب آ جائیں۔ حجر اسود یہ ایک جنت کا پتھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا تھا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے حضور نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ تیرے بوسے سے پہ بوسہ دیتے ہیں سنگ اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں۔ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا گویا اللہ پاک کے ہاتھ میں بوسہ دیا۔ بوسہ دینا سنت ہے لیکن مسلمانوں کو ایذا دینا حرام ہے، اس لیے یہاں اگر بھیڑ ہو تو دور ہی سے استسلام کر لیں۔ اصل حاجی بوسہ دینے کی اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے واپس اپنے مقام پر جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ تم نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے دھکم دھکا کر کے بھی وہاں پر جانے کی فکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے پہلی مرتبہ تو آپ نے بوسہ دیا، دوسری مرتبہ جب آپ چکر لگا رہے تھے تو بھیڑ بھاڑ ہو گئی، تو پھر آپ نے لکڑی سے اشارہ کر دیا، امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ تو بھیڑ بھاڑ میں نہ گھسے جائے، خاص طور سے مستورات خواتین اس سے بچے، پرہیز کریں۔ اگر بوسہ لینے کا شوق ہے تو اس کے لیے وہاں پر ترتیب ہوتی ہے، رات کو طواف ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھی، ہمیشہ تو نہیں، کبھی کبھی وہ لوگ لائن لگواتے ہیں، قطار لگواتے ہیں، اور پھر اس میں یہ موقع نصیب ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو حجر اسود کے پاس یہاں پر آئیں